अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है और बड़ा दिलचस्प भी है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरी पर। नाजरीन, मेकअप ख़वातीन करती हैं, उनका हक भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल मर्द हजरात भी मेकअप कर रहे हैं। यंग हजरात, आप पार्लर्स में जाएं, बड़ा रश लगा हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। ये जो मामला है ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान बढ़ता जा रहा है और ये संगीन नौइयत का होता जा रहा है। आज हम इसमें बात करेंगे कि हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है। हमारे प्यारे रब ने, अल्लाह पाक ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया है और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है, इतना हसीन बनाया है। तो हमें कौन सा नफसियाती मसला है, हम क्यों साइको होते जा रहे हैं, हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है। हम कहते हैं हमारी नोज़ ठीक नहीं है, हमारे होंठ ठीक नहीं है, हम इन्हें इन्हेंस कर लें। हमारी आइज़ ठीक नहीं है, हम ज़रा रंग गोरा कर लें, इंजेक्शन लगा लें, लेज़र ट्रीटमेंट, पता नहीं कैसी कैसी महंगी सर्जरियाँ करवा रहे हैं और इन क्लिनिक्स में बड़ा रश लगा हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम आवाम से बात करेंगे कि ये क्या मामला है। अगर आपका कोई जेन्युइन नुक्स है, कोई ट्रीटेबल ऐसा मामला है जिसको ट्रीट करना ज़रूरी है, तो आप उसका इलाज कराएं। लेकिन आप सही सलामत हैं, खूबसूरत हैं, आप में कोई कमी नहीं है और आप ऐसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं किसी को देखकर, तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम माहिरीन से बात करेंगे। हम कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे, हम माहिर नफ्सियात के पास जाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, क्यों हम अपनी, अल्लाह ने हमें इतना प्यारा बनाया है तो हम क्यों नाशुक्र हैं, और यकीनन इंसान तो नाशुक्र है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे, फिर एक्सपर्ट से बात करेंगे और आखिर में ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ कि अगर ये रुझान ऐसे ही चलता रहा तो क्या आने वाले वक्तों में हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। तो आइए नाजरीन, हमारे साथ ही रहिए, हम आवाम से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक बड़े शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ। दो नौजवान लड़कियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुबाहत। अच्छा सुबाहत, ये बताएं कि आजकल आप देख रहे हैं लड़कों को, वो भी पार्लर्स की तरफ जा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। चलें, ख़वातीन का तो हक है, लेकिन इस चीज़ पे आप क्या कहती हैं कि आजकल मेरे होंठ नहीं ठीक, इन्हें इन्हेंस कर लें, मेरा कलर नहीं सही तो मैं इंजेक्शन लगा के उसके स्किन ही चेंज कर लूँ, उसका कलर ही, जो इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ भी बन रही हैं। तो क्या आपका क्या कमेंट है? मैं तो ये कहना चाहूँगी, हक़ जिस तरह आपने कहा है कि ख़वातीन का हक़ तो किसी का भी नहीं है, क्योंकि हम सबको अल्लाह पाक ने बनाया है। और आई वुड से कि इट्स नॉट बैड कि आप जाएं वहाँ पे और वहाँ पे जाके आप अपनी कराएं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत करा लो, बट वो चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुछ चीज़ को चेंज करती है, यू शुडंट डू दैट। मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं करती कि आप जाएं वहाँ पे और ये चीज़ जाके करें। आई वुड नेवर एवर सपोर्ट दैट, और मैं यही कहूँगी कि पीपल शुड नॉट डू दैट। बट ये सिर्फ लोगों की गलती नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है, आसपास लोगों की सोच ही ऐसी है कि उन लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा बना दिया, स्पेशली मॉडल्स और ये सब जो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए, होंठ इतने बड़े होंगे तभी प्यारी लगोगी। तो आई थिंक कि हम जब तक अपने इस इन्वायरमेंट को, इन चीज़ों को, इस सोच को नहीं चेंज करेंगे तो ये तो हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को भी ख़राब कर देगी। सो इट्स जस्ट लाइक वी नीड टू चेंज अवर एनवायरनमेंट फॉर दैट। बिल्कुल ठीक कहा। हमारा रुझान इस तरफ इतना ज़्यादा है कि आप समझ रही हैं कि मीडिया इंडस्ट्री, हम मगरबी कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। मगरबी कल्चर को फॉलो करना और अपने आप को, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को ख़त्म करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप पहन सकती हैं, अच्छा आपको जैसा ठीक लगता है करें, बट एज़ फार एज़ इट्स नॉट चेंजिंग व्हाट अल्लाह मेड फॉर यू, आई थिंक आपको ये नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें हसीन बनाया है, प्यारा नहीं, हसीन बनाया। Everybody is so good, everybody is beautiful, and हमारा इन्वायरमेंट जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, आसपास के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम अंदर से कितने प्यारे हैं, और फिर आई डोंट थिंक सो दे विल गो फॉर इट। सो आई वुड से कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। सो आई वुड से कि इफ़ यू वांट अ बेटर फ्यूचर फॉर दिस पाकिस्तान, सो जस्ट लीव इट, डोंट डू इट। हमें रेदर देन सेइंग दैट कि भाई अपने होंठ ठीक करा लो, अपनी आंखें ठीक करा लो, हम ये भी कह सकते हैं कि यार आप कुछ अच्छा काम कर दो, इस गरीब की मदद कर दो। सो टेक इट इन दैट वे, और आई वुड से दैट्स इट। एक्सीलेंट बात की आपने।
آپ اپنا کردار اچھا کریں, اپنی سیرت اچھی کریں. Yeah, that's it. That's what we are. ہمارے پاس ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں آس پاس سب کچھ, اور میں رسپیکٹ کرتی ہوں خود ہر ریلیجن کی, اور میں یہی کہتی ہوں کہ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یار یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے, اس کی طرف سے آ رہا ہے. اللہ پاک نے سب کو ڈفرینٹ گھروں میں پیدا کیا, اینڈ ہی ول جج اس آن دا بیس آف لائک ہاؤ وی ٹریٹ پیپل. تو ہمیں لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, تو وہ ہر ایک بندہ ایسے ہی کرے. سو آئی تھنک کہ rather than taking our culture in that way کہ تم کتنی تمہاری فزیکل اپیئرنس کیا ہے, اگر ہم اس چیز پہ چلے جائیں کہ تم اندر سے کیا ہو, so that would help our country to grow up as well. کوئی اس طرف جا رہا ہے تو لائک یہ اس کی اپنی ایک ہے مرضی ہے, لیکن اس چیز کو نا یہ لوگ بہت نیگیٹیولی لے رہے ہیں. لائک آپ اس کے بدلے کہ آپ اپنا انر چینج کرو, آپ اپنے آپ کو گروم کرو, اس کے بدلے لوگ زیادہ تر آج کل شکل و صورت پہ جانے لگے, کردار پہ فوکس ہی نہیں, کردار پہ فوکس ہی نہیں ہے کسی کا. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی بہتر شکل میں پیدا کیا ہے, حسین بنایا. I want to add something in it if you don't mind. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے نا ہمارے اراؤنڈ, وہ چیز آپ کو اس چیز کے پیچھے لے جاتا ہے. اسپیشلی کچھ ایسے لوگ جیسے ہمارے اولڈ پیپل ہیں, جیسے ہمارے بوڑھے لوگ ہیں, آئی ڈو رسپیکٹ دیم. لیکن سم ٹائمز جیسے اب ہماری عورتیں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں یار ہم نے اپنے گھر کے لیے ایسی لڑکی لے کے آنی ہے جو خوبصورت, جو وائٹ ہو, ہمارے گھر کی جنریشن آگے چلی جائے. سو آئی تھنک اٹ آل ڈپینڈز آن کہ وہ ویسٹرن کلچر کی طرف سے آتا ہے. آئی وونٹ سے کہ نہیں آتا, بٹ اگین یہ اس کی نیگیٹو پارٹ کو لے رہے ہیں, وہ ویسٹرن کلچر کے کلر کو لے رہے ہیں کہ یار ان لوگوں نے ہم پہ ایک ٹائم میں حکومت کی ہے, سو ہمیں ویسا بننے کے لیے ہمیں اس کلر کی ضرورت ہے. نہیں, ان لوگوں نے حکومت کی ہے تو بھائی اس پہ جاؤ, جو اس کا ان کا ٹیلنٹ ہے, انہوں نے لرن کتنا کیا ہے. آپ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھیں, انہوں نے اچیو کتنا کیا ہے. سو ہمارے انوائرمنٹ کو صرف اتنا سا گروم ہونے کی ضرورت ہے کہ ریدر دین گوئنگ آن دیئر کلر شیپ, گو آن دیئر ٹیلنٹ اینڈ گو آن دیئر کریٹیکل تھنکنگ, کہ وہ اپنے کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے آج کہاں سے کہاں ہم کہاں ہیں وہ کہاں پہنچ گئے. بہت اہم بات کی, زبردست بات. اگر ہم کلر کی بات کر رہے ہیں اور ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, مارٹن لوتھر کنگ جس کا آج تک نام اتنا زیادہ فیمس ہے, وہ خود بھی بلیک تھا اور اس نے بلیک لائیوز کے بارے میں بات کی. نیگروز کو اس نے لائک ایک پوزیشن دی ہے برٹش کے اندر, ٹھیک ہے. تو اگر یہ لوگ وہ چیزیں پازیٹیو نہیں کیپچر کر رہے تو دے شوڈنٹ کیپچر دا نیگیٹو تھنگس. قرآن پاک میں واضح بتایا گیا کہ انسان فطرت سے ناشکر ہے, انسان فطرت سے ناشکر ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات کا الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دنیا میں مکمل بنا کے دیکھا. آپ اپنے سے نیچے کو دیکھو, اوپر کو مت دیکھو. آپ چل سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اور جو وائٹننگ ڈرپس ہیں یا انجیکشن ہے, یہ ٹوٹلی کڈنیز کو ڈیمیج کرتا ہے, لیور کو ڈیمیج کرتا ہے, اور آپ کو فلی آپ کو کینسر کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہاشمی صاحب, آج آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جب یوتھ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, یوتھ اب ٹک ٹاک سٹار بن رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ, تو جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لوگ تو اس طرح کمپلیکس کا شکار بنیں گے نا سر. یار میں ایسے کر لوں ویسے کر لوں, حالانکہ ہر بندے کو اللہ میاں نے بہترین بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے. بالکل سر. دیکھیں سر, آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, یہ جو کاسمیٹک چینجز آ رہی ہیں یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے سنا ہے, ورنہ ہم نے بھی بچپن کا ٹائم گزارا ہے, کبھی ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزیں حرکات ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا, ایک بندہ ایک بالی پہن لیتا تھا یا ایک کوکا پہن لیتا تھا, کتنا مذاق اڑایا جاتا تھا اور اس کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا سوسائٹی میں. لیکن سر جو کچھ اب ہو رہا ہے سر, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, یہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس میں سوچنا چاہیے, اور اگین جب تک آپ یوتھ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج نہیں کریں گے تو اس طرح کی ایک نئی مخلوق ہمارے سامنے آئے گی جو عجیب و غریب قسم کے طریقے اپنائے گی. آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میڈیا نے بات کی ہے, اور میڈیا کو ہی ایسے لوگ سامنے لانے چاہیے, ان کو جیسے سامنے رنگ والے لوگ لانے چاہیے, ان کو موٹے لوگ لانے چاہیے کہ بھائی ان کے جو ایکٹنگ سکل. موٹا ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ آپ اپنے آپ کو سمارٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ سرجری میں آتے اچھا ہیں نا. ایک اور دیکھیں, وہ سرجری جدید ٹیکنالوجی نے کر دیا نا. آپ واک کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ جم کریں, آپ اپنے ڈائٹ کو نارمل کریں, آپ فیٹی چیزیں نہ کھائیں, تو آپ پرفیکٹ ہیں. بھائی نوز جاب کیوں کرواتے ہیں لوگ؟ نوز جاب کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جن کو رول ماڈل مانا ہوتا ہے, جن کو اپنی سیلیبریٹیز مانا ہوتا ہے, ان نے کروائی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے جب اپنی ناک ایسے کروائی ہوئی, وہ بولیں گے واؤ, اگر یہ اتنی پیاری لگ سکتی تو ہم نوز چھوٹی کروا کے کیوں نہیں پائے. ہم جب ایسے رول ماڈل, اتنے احساس کمتری کا شکار کیوں ہے؟ ناشکرے, اس کو میں ناشکرا کہوں گا, اور یقینی طور پہ انسان ناشکرا بھی ہے. سر لائک آئی سیڈ بیفور, اس پہ میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جب تک ہماری انڈسٹری میں ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے کہ جو بالکل ایک پرفیکٹ پوسچر, آپ جا کے کہہ رہے رول ماڈل ایسا دکھائیں ہر طرح کا, تاکہ لوگوں کا مائنڈ میک اپ ہو. اسپیشلی میڈیا میں
ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں, جو ایسڈ برن وکٹمز ہو گئے یا کوئی ایسے مسائل کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری بہت ہی کام کی چیز ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر اس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے, جیسے کہ وہ اب تو یہ ہے کہ جو انجیکشن لگا کے اپنا کمپلیکشن چینج کر لیا جاتا ہے, بالکل ہی آرٹیفیشل آئیز بدل دی جاتی ہیں, نوز بدل دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کو حق نہیں ہے یہ کرنے کا, لیکن اگر آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے, صحت کے لیے بری ہے, تو پھر میرے خیال سے کہ اس سے رک جانا, اجتناب کرنا بہتر ہے. تو اگر مجھ سے کہا جائے, میں تو کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں اپنی اسکن کے ساتھ کچھ کروں یا نوز کے ساتھ کچھ کروں. مجھے تو یہ سوچ کر ماہرہ, اللہ میاں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا, بہت ہی خوبصورت اور حسین بنایا. ہر انسان اپنے آپ میں ایک خوبصورت ہے, تو پھر اس کو کون سا کمپلیکس ہوتا ہے؟ دیکھیے, کمپلیکس کی بات نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ سے انسان جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت لگنے کی کوشش کرتا چلا ہے. کتنی مثالیں ہیں, جتنی ہماری ملکائیں گزری ہیں, نور جہاں یہ تو دیتے ہیں, پھر ہم آدمیوں کی مثالیں دیتے ہیں, کلیوپیٹرا کی مثالیں دی جاتی ہیں. ان کے جو وہ اس وقت جو موجود تھا اس کو وہ استعمال کر کے وہ اور زیادہ خوبصورت. یہ تو مطلب نہیں آپ اپنی شکل ہی بگاڑ لیں. دیکھیے, وہ ان کے خیال میں تو وہ پیارا لگنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں بگڑی ہوئی شکل لگے یا ہمارے سٹینڈرڈز فرق ہو تو اور بات تھی. فوزیہ, آپ سے میرا سوال ہے, اگر وہ اتنے تردد, اتنے پیسے اور اتنا مہنگا علاج کرا کے پیارا ہو ہی گیا, اور اس کے بعد اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے, تو کیا فائدہ؟ فائدہ تو بالکل نہیں ہے ناصر, لیکن آپ مسلسل زور دے رہے ہیں کہ پیارا ہو گیا, تردد سے, محنت سے, پیسے. یہ انہوں نے کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں شاید ان فیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو سوشل پریشر ہے باڈی شیمنگ کے پیچھے, کہ آپ موٹے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, آپ کالے ہیں, آپ گورے ہیں, آپ کا ناک پتلا نہیں ہے, آپ حور جیسی, کترینہ جیسی نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک تو باڈی شیمنگ میں آتی ہیں, اور ہماری سوسائٹی خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک ہیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, اس خطے کی اگر میں بات کروں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ باڈی شیمنگ کا ٹرینڈ عام ہے نا. آپ کے بال لمبے کیوں نہیں ہیں, آپ نے بوائے کٹ کیوں رکھا ہوا ہے, کلر یہ کیوں ڈائی کیا ہوا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اسٹیریو ٹائپنگ ہے جو سوسائٹی ہمیں خواتین ہوں چاہے مرد ہوں, ایون بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ بچہ اتنا موٹا کیوں ہے, لوگ بھی بڑے نقطے نکالتے ہیں نا, نقطے لوگ نکالتے ہیں, اور لوگوں کی وجہ سے یہ جو آپ بات کریں نا حوالہ دینے قرآن پاک کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل جو ہے بہترین بنائی ہے, ظاہر ہے ایسی کوئی تخلیق کر نہیں سکتا. آف کورس اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے انسان کو بنایا ہے, عقل اور فہم دیا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں, یا ان کی جو کاسمیٹک سرجری تھی اب اس کو فیشن کے طور پر اگر اپنایا جا رہا ہے, تو میں جینون ایشوز پہ بات نہیں کر رہا. اگر جینون کسی کے ٹیتھ کا ایشو ہے, آئز کا ایشو ہے, وہ تو ایک ضروری چیز ہے. ہم فیشن کی بات کر رہے ہیں, ایک رجحان کی بات کر رہے ہیں. مرد بھی میک اپ کر رہے ہیں, مرد بھی پارلرز میں جا رہے ہیں, مرد بھی کانشیس ہوئے ہیں, میرے ہونٹ نہیں ٹھیک, میری نوز نہیں ٹھیک. اچھا, نہ ٹھیک والا جو معاملہ ہے نا, اگین سوشل پریشر, اسٹیریو ٹائپنگ, کہ اگر آپ ایسے دکھتے ہیں تو آپ کو ایسا دکھنا چاہیے. اگر آپ نے آبزرو کیا 20 ایئرز میں ہماری جو ڈرامہ کی انڈسٹری, ابھی آپ دیکھیں آپ کو کسی خاتون کے چہرے پہ پمپل نظر نہیں آئیں گے, تھوڑے نشان نظر نہیں آئیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میک اپ امپروو ہوا ہے, وہ جو گلوٹوتھائن انجیکشنز ہوتے ہیں, ہارمونز آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے آرٹیفیشلی لگائے جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں گورنمنٹ سے بھی کہ یہ جو انڈسٹری ہے نا کاسمیٹک سرجری کی, پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہائیڈرا فیشل ہے, کوئی 15,000 روپے میں کر رہا ہے, کوئی 45,000 روپے میں کر رہا ہے. اس کے ایفیکٹس کیا ہے, کیا وہ ہونا چاہیے. اور وہ ڈاکٹرز آپ یہ دیکھیے, انہوں نے ٹرینیز جو ان مشینوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے سٹیپس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں, لیکن ہر کوئی کہہ رہا ہے انسٹا پہ آپ ہائیڈرا جیت لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اور آپ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انجیکشن سے انفارمیشن ہے, اس کو ہم ایکسپرٹ سے اب بات کریں گے اس پروگرام میں آج ہم, کہ کینسر ہو رہا ہے. یہ تو بہت خطرناک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے ڈائبیٹک, اور اگر میں ڈائبیٹک اور میں بی پی کی بات کروں تو ہمارا لائف سٹائل اور ہماری خوراک اور رہنا سہنا ایسا ہو گیا کہ ہم نے یہ بیماریاں وہ اپنے ساتھ لگا لی ہیں. 35 سال کوئی بات نہیں, اب تو پیدائشی بچوں کو شوگر ہوتی ہے, یہ باتیں آپ سنتے ہوں گے. لیکن یہ جو آپ نے ایکسپرٹس کی بات کی ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ ڈاکٹر سے بات کیجیے. جیسے کینسر کی آپ نے بات کی, جیسے آپ لوگ نے بات کریں انجیکشنز کی بات کریں, پی آر پی ٹریٹمنٹس کی بات کریں. اگر آپ چہرے کا پی آر پی کرا رہے ہیں, بالوں کے لیے پی آر پی کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسے ایفیکٹس آ رہے ہیں جو اس میں کیمیکل انجیکشنز شامل کیے جا رہے ہیں نا, بنیادی طور پر ان کا نقص ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے جو کمرشلائزڈ انڈسٹری ہے, ان کی تو شاید ضروریات ہیں, جو ماڈلز ہیں, جو فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکار ہیں, لیکن ہر کوئی تو اداکار نہیں ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ایون میڈیا کے شعبے میں آپ دیکھ لیجیے, جن لوگوں کے اتنا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت میک اپ کرنے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. ہر کسی نے بالوں کے اتنے سارے بال, وہ اپنے ساتھ آرٹیفیشل بال لگانے ہیں, پھر ان میں رنگا رنگ کلرفل اس کو رینبو بنانا ہے.
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक बड़े शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ 2 यंग लेडीज़ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह मियाँ ने हमें कितना प्यारा बनाया है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को हसीन और ख़ूबसूरत बनाया है, बेहतरीन तख्लीक किया है। फिर हम कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ क्यों जाते हैं? आज देखें आजकल लड़के लड़कियाँ सभी पॉलर्स का रुख है, और ऐसे क्लिनिक्स में बड़ा रश है जो स्किन कलर चेंज कर रहे हैं, होंठों को इन्हांस कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? आई थिंक इट्स मोस्टली पार्ट ऑफ कलोनियलिज्म, और हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमरिज्म है, पॉप कल्चर है, हमारा मीडिया जो चीज़ें दिखाता है, तो हमारी जो पब्लिक है वो बगैर कुछ सोचे समझे दे फॉलो द ट्रेंड्स। सो इट्स मोस्टली अबाउट द मीडिया, पॉपुलर कल्चर एंड वेस्टर्नाइजेशन, आई थिंक। ओके, एग्री के कसूर मीडिया का है, तो अपनी भी तो थिंकिंग होनी चाहिए ना, कि हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम मसनूई तरीके पे जाते हैं, और आजकल तो सुना है इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कैंसर हो रहा है इन चीज़ों से। आई थिंक मैस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बहुत इनका इन्फ्लुएंस होता है, और इनको जो वो करते हैं तो ऑब्वियसली लोग उनको फॉलो करते हैं। इट्स ऑल अबाउट फैशन ट्रेंड्स। तो जो लोग who look up to the people like celebrities, तो फिर इट्स एन ऑब्वियस थिंग, वो ये बात नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ सूट करती है कि नहीं करती। इट्स अबाउट कि वो ट्रेंड में रहें, तो टू बी इन दैट ट्रेंड वो फॉलो करते हैं उन चीज़ों को, वेदर इट सूट्स देम और नॉट। तो ये सही है? वेल इट डिपेंड्स, जो लोग करते हैं उनके लिए सही होगा, हम नहीं करते, हमें जो चीज़ सही लगती है हम वो करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि एज अ पर्सन हम सोचते कैसे हैं, हमारी अप्रोच क्या है टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स आवर बॉडी इमेज के क्या इश्यूज़ हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। तो इट्स मोस्टली अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। हम कम्प्लेक्स का शिकार क्यों हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी पूछा कि सही है या नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और हम ऐसा इमेज बेच रहे हैं लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे फॉलोअर्स को, हमारे जानने वालों को, जो अचीव करना बहुत मुश्किल है। हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है एक ही जैसा बनने के लिए। कोई सोच नहीं रहा कि मैं बनना चाहता हूँ ऐसा या नहीं, पर सब बन रहे हैं तो मैं भी बन रहा हूँ, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता। उसके नुकसानात भी नहीं देख रहे हम कि इससे हमें कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या हमारी शक्ल ही बिगड़ रही है। क्योंकि हम तो अपना मेजर जो हमारी अचीवमेंट है वो यही है कि हम पहले वो चीज़ अचीव कर लें। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर हमारी लर्निंग नहीं है। हमारी जो मोस्टली पब्लिक है वो चीज़ों को लर्न नहीं करती है, दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड्स। तो जब तक हम उन चीज़ों को प्रॉपर्ली लर्न करके अपने लिए चीज़ों को नहीं पिक करेंगे या चूज़ करेंगे, तो जब तक हम लोग इतनी ब्लाइंड चॉइसेस करते रहेंगे तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। जितनी भी हमारी कैंसर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके। क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज दूंगी कि ओन योर बॉडी, अपने आप से प्यार करें जैसे भी आप हैं। यू नीड टू फर्स्ट ओन योर सेल्फ, उसके बाद आप जो भी चीज़ पहनेंगे चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो वो आपको प्यारी लगेगी। दैट इज़ द मैसेज। आप क्या मैसेज देती हैं? आई थिंक द सेम, बिल्कुल सेम चीज़ बोलूँगी मैं भी, कि ओन योर सेल्फ, एक्सेप्ट करें खुद को, और ख़ुद को खुद शीशे में देख के सोचें क्या मैं बदलना चाहता हूँ या बस मैं इसलिए बदल रहा हूँ कि कोई और चाहता है कि मैं बदल जाऊँ। माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने आपको कितना प्यारा बनाया है। आपके जहन में कभी ये आया है कि कोई कम्प्लेक्स कि यार मेरी नोज़ नहीं अच्छी, मेरे होंठ नहीं अच्छे, या मेरा कलर नहीं अच्छा? कभी इस बारे में सोचा नहीं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल तो ऐसे क्लिनिक्स में इतना रश है, लोग अपने होंठ इनहैंस कर रहे हैं, कलर को चेंज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है लोगों को दूसरों को देख के आजकल, क्योंकि हमने आम बना लिया है ऐसी चीज़ों को चेंज करना, तो इस वजह से लोग कोशिश करते हैं हम भी फिट इन होने के लिए ये सब करें। जबकि मुझे लगता है जब बंदा जैसा भी है, अगर वो अपने आप को मेंटेन करे, अगर अपने आप को खुले दिल से अच्छी तरह एक्सप्रेस करे तो। जी आप कुछ कह रहे हैं? मुझे यही लगता है कि लोगों में शुक्राना ख़त्म हो गया, शुक्र नहीं करते अपने अल्लाह का, अपने इर्द गिर्द नहीं देखते, हमें बस एक दौड़ में लगे हुए हैं बेहतर से बेहतर की, कि मैंने उससे ज़्यादा बेहतर बनना है, मैंने उससे ज़्यादा बेहतर बनना है। नहीं देखते, एक बंदा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हम अपने से नीचे वाले को नहीं देखते। तो इस चक्कर में लोग आगे से आगे अपने आप को कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, शक्लें बिगाड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही। और अल्लाह पाक ने बहुत बैलेंस बनाया हुआ है। आप फूलों के रंग देख लें, उनके कितने बैलेंस रंग हैं, हर चीज़ को देखें। उसने एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को हमेशा सोच समझ के बड़े तरीके से बड़ी हिकमत से बनाया, और हम लोग उसमें अपना जब
دماغ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتی ہے اور وہ بالکل اچھی نہیں رہ جاتی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا جیسا بھی اس نے آپ کو بنایا ہے. دوسرا اپنی ایج کو ایکسیپٹ کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ایج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وقت کے ساتھ جیسی بھی آپ کی ایج آ رہی ہے وہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں, ٹائم بڑے خوبصورت آ رہے ہیں آپ کے اوپر. کبھی آپ جوان تھے, پھر آپ ماں بنے, پھر آپ دادی بنے, نانی بنے. تو ان کو انجوائے کریں بجائے کہ آپ اس دوڑ میں کہ نہیں میں نے وہیں کی وہیں رکی رہنا ہے, میں نے 50 سے اوپر نہیں جانا, اس کو بھول. 50 تو آپ بہت زیادہ بتا رہی ہیں, 30 سے اوپر کوئی نہیں جا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس ساری چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے اپنی لائف کے ہر حصے کو, ہر ایج کو. ہم اپنی ایج بھی چھپاتے ہیں. بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ ہم 50 سے اوپر, میں نے کہا نہیں ہم 30 سے اوپر ہی نہیں جا رہے ہوتے. ایسا کیوں ہے؟ وہ مجھے لگتا ہے کیونکہ آج کل نا ایک وہ سوسائٹی نے بنا دیا ہے. سب سے پہلے جو آپ کو بندہ ملے گا سب سے پہلے بات یہ کرے گا اچھا آپ تو بوڑھے لگنے لگ گئے ہیں. وہ پھر ارد گرد جب آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ سارے آ کے آپ کو ایک ہی بات کریں گے تو پھر آپ کو آپ کے اندر خود ہی کمپلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے. کیونکہ باقی سب کا بھی یہی ہوتا ہے. پھر آپ اپنے ساتھ والوں کو دیکھتے ہیں, وہ جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں یہاں پہ کلینکس پہ جا رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو اور خوبصورت کر رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. آپ کو لگتا ہے وہ خوبصورت ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اچھا کل تو اس کی اسکن بڑی ڈھیلی تھی, آج تو بہت ہی فریش لگ رہی ہے. لیکن وہ کتنا ہوگا, آپ 1 مہینہ کرا لیں گے پھر آپ دوبارہ کرائیں گے, مطلب وہی ہوگا. پھر آپ کا ایک کنٹینیوس سسٹم لگ جائے گا. نیچرل جو چیز ہوگی تو اس کو تو آپ نے خراب کر لی ہے. تو آپ جو بھی کر لیں لیکن آپ کی وہ بات نہیں رہتی. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ نے جب آپ کو بنایا نا تو اللہ بہترین خالق ہے. وہ جو آپ کو خلق کرے گا وہ اس حساب سے خلق کرے گا جو بہترین ہوگی, حسین ہوگی. اور یہ جو آج کل ہو رہا ہے میں خود دیکھتا رہتا ہوں, اکثر کہنا نہیں چاہیے, اکثر جگہوں پہ جی لوگ اپنے ہونٹوں کو ایسے جی ٹرانسفارم کرا رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ بلی بن رہا ہے. اسی طرح ہم اکثر مرد حضرات کو ہم دیکھ لیں, کوئی جی کتے کی شکل اپنا رہا ہے, اسنیپ چیٹ میں دیکھیں جی کوئی بلیاں بن رہی ہیں, کوئی یار ہو کیا رہا ہے یار, تم اللہ نے انسان بنایا, تم جانور کیوں بنتے ہو؟ اور شکل کو بگاڑ دیا گیا, شکل کو اتنا بگاڑیں گے. پھر ایسے بھی ہمارے پاس آپ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے جی سرجری کرائی اور ہونٹ ان کے کتنے خراب ہو گئے. اور ہمارے پاس ایسی بھی ہیں بندے, میں خود ان کو جانتا ہوں جنہوں نے یہاں پہ باقاعدہ ایسی سرجری کرائی ہے, لیزر کروایا اور چہرہ تو ختم ہی ہو, داغ ہی داغ. تو میں کہوں گا خدارا یہ کتا بلی جو چوہا یہ بننا بند کریں. اللہ اب سنیں, بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. اللہ نے جو جیسا آپ کو بنایا ہے, جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں, جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے جب آپ رکیں گے نا تو آپ کے باڈی میں, آپ کی روح میں خود ایسی چمک آئے گی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو کسی سرجری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب آپ اللہ کے قانون کو پراپر فالو کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کی ڈزنٹ میٹر کہ آپ سانولے ہیں, آپ گورے ہیں, آپ میں کشش ایسی ہوگی, آپ میں ایسا چارم ہوگا, ایسی الیکٹرو میگنیٹزم ہوگا کہ لوگ آپ کی طرف خود آئیں گے. ہم آج کل بہت سے کمپلیکس کا شکار ہیں, لوگ بہت ساری باتوں پہ شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی ناک اگر ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کرنا, حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیز کے اگر ہم خلاف جائیں گے تو وہ چیز خوبصورت ہونے کے بجائے بدصورت ہی لگے گی اور ہو بھی جائے گی. ہم سائیکو ہو چکے ہیں, ہمارا مائنڈ سائیکو ہو چکا ہے, بیمار ذہنی بیمار ہو چکے ہیں. ایون ہمارے بچوں کو بھی انہوں نے ذہنی بیمار کر دیا ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم کمپلیکس میں چلیں گے, سائیکو ہوتے جا رہے ہیں. صحیح بات, سائیکو ہو چکے ہیں. اب میرا نہیں خیال کہ ادھر سے واپس آ سکیں. ہر بچہ ہر بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ ہم پلاسٹک سرجری کروائیں. فرسٹ آف آل آئی ایم گلیڈ کہ آپ پاکستان میں اس قسم کے پروگرام آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ آپ اس کو ٹاپک کو لے کر آئے ہیں. اور سیکنڈلی یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے بنایا ہے وہ ویسے ہی اچھا لگتا ہے. جو اس کا رنگ ہے اور جو اس کا روپ ہے وہ اس میں اچھا لگتا ہے. باڈی ٹیمپریچر, اس کی نیچر, اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بنایا نا. اللہ بہتر جانتا ہے, بہتر بنانے والا ہے, حسین بنانے والا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں آئی ایم اے ٹیچر اینڈ میرا اسٹوڈنٹ ہے, ہی ہیز اے کرلی ہیئر, اور وہ ابھی جسٹ 8 ایئرس کا ہے. اینڈ ہی واز سیئنگ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بال اسٹریٹ ہو جائیں. ہوتے تو میں آئی واز لافنگ اینڈ میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کرلی بال دیے تو آپ اسی میں اچھے لگتے ہیں, آپ کو اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں لمبا ہوں تو میرا ہائٹ چھوٹی ہو جائے, میں چھوٹا ہوں تو ہائٹ لمبی ہو جائے, کلر گورا گارا, یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ ٹیچر ہیں, پڑھاتی ہیں, ہم اس طرح کے کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں؟
आई थिंक एक वजह तो इसकी मीडिया ही है, क्योंकि लोग टीवी देख रहे होते हैं, और अब टीवी पे हम जब बचपन में जो ड्रामे देखते थे उसमें थोड़ा रियलिटी होती थी, लेकिन अब रियलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई. अब जो चेहरे नज़र आते हैं वो इतने ज़्यादा मेकअप और फेक चेहरे होते हैं कि अब देख देख के हम उस चीज़ के आदी हो गए. हम चाहते हैं हम भी वैसे ही नज़र आएँ. वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सिदरा नाज साहिबा मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं. हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये रुझान क्यों हो रहा है, ये कोई नफ्सियाती मसला है, ये क्या मामला है, इन्हीं से जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं. अच्छा डॉक्टर सिदरा, ये बताएं, आप माहिर नफ्सियात हैं और आपके पास पेशेंट भी आते होंगे. ये कैसी नफ्सियात है कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी प्यारी शक्ल दी है और आप उससे ही मुतमईन नहीं हैं, हालांकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें बेहतरीन तख्लीक किया है और हम अपनी शक्लें बिगाड़ रहे हैं. तो ये क्या मामला है कि एक बंदा बिल्कुल सही है, कोई जेन्युइन उसमें बाई बर्थ इशू नहीं है, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने होंठ जो है वो इन्हेंस करने के चक्कर में, अपनी जो जिल्द है, स्किन है, उसको चेंज करने के लिए वो पागल हुआ हुआ है और ऐसे क्लिनिक्स में रश भी बढ़ा है. तो ये पहले तो हमें ये बताएं हमारे नाजरीन को, ये कोई नफ्सियाती मसला है? पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक हॉट सा टॉपिक है जो कि आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर जगह पे क्लिनिक नज़र आ रहे हैं हमें कि आपकी एस्थेटिक सर्जरीज़ हो रही हैं, आप अपना फेस का रंग गोरा कराएं, अपने फिलर्स कराएं, बोटॉक्स कराएं. तो ये चीज़ बहुत ट्रेंड में है. लोग क्यों अपनी शक्लें बिगाड़ रहे हैं, क्यों इस तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है? आजकल जिस तरह का हमारा एक जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद दौर है हमारा, तो लोग मीडिया की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं. हमारे ऐप्स कितने हम यूज़ करते हैं, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, इंस्टाग्राम पे लोग जब सेल्फी लेते हैं तो पहले अपने उसको 100 फ़िल्टर्स में से उसको गुजारते हैं. 5000 फ़िल्टर कहूँगा मैं. हाँ कि ये ठीक है, इसमें मेरा कलर ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें मेरी डार्कनेस ज़्यादा हो गई है, इसमें मेरी आइज़ छोटी लग रही हैं. तो पहले उसको बहुत फ़िल्टर किया जाता है, उसके बाद वो जाके पिक जो है वो पोस्ट होती है. और क्यों होती है उसके ऊपर हमें लाइक्स चाहिए, कॉमेंट्स चाहिए. ठीक है, सो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. मीडिया का प्रेशर होता है, मार्केटिंग आजकल के जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको सिंपलाइज कर दिया गया है कि ये चीज़ें होंगी तो यू आर ब्यूटीफुल, अदरवाइज यू आर नॉट. और इसमें सबसे जो मेन फैक्टर हम कह सकते हैं जो इसमें जिसका अमल दरामद होता है वो ये होता है कि आपका जो अपनी सेटिस्फेक्शन है अपने जिस्म के साथ कि अल्लाह ने आपको किस तरह से बनाया है, ये बहुत मैटर करती है. लोग होंगे वो शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर सर से लेकर पाँव तक खुद को ऑब्जर्व करते हैं कि मुझ में क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं लग रही. मुतमईन क्यों नहीं होते? पहले तो ये क्लियर बताएं, ये एक बीमारी है? देखिए, हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. ठीक है, जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि आप अपनी बॉडी को इतने ट्रीटमेंट में से गुजारते हैं कि आपकी तो वो रंग और शक्ल वो सारी बदल जाता है, तो इट्स अ यू कैन से कि अपनी शक्ल ही बिगाड़ लेते हैं. तो ये तो एक बीमारी तो बन जाती है. ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, आपने उसको खुद को इतने ट्रीटमेंट्स में से गुजारा है. सो फैक्टर्स इसके पीछे क्या हैं, क्यों लोग जाते हैं? इसमें पहली बात तो ये कि हमारे जो बचपन के हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत मैटर करते हैं. घर में 4-5 बच्चे हैं, अम्मा या अब्बा किसी एक को कह रहे होंगे तुम्हारी तो नाक ऐसी है, फीनी कहते हैं मोस्टली हम लोगों को, बहुत से निक नेम ऐसे दिए होते हैं. बच्चों को पसंद भी नहीं होते कि मुझे वो इस तरह से कहते हैं. स्कूल की अगर हम बात ले लें तो स्कूल में बच्चे जो हैं वो तंग करते हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, मोटे हो, काले हो, छोटे हो, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है और तंजिया कमेंट्स दिए जाते हैं. बिल्कुल, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि इंडायरेक्टली आपकी बुलिंग हो रही होती है, आपकी बॉडी शेमिंग हो रही होती है. तो हमें लगता है कि हमने तो मजाक किया है, और लोग मजाक में सारी बातें कह जाते होते हैं. तो लेकिन वो जो मजाक होता है वो इंसान की जो पर्सनैलिटी बचपन से बन रही होती है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है कि आप खुद को किस तरह से देखते हो. आप दिन में 100 दफ़ा एक बात सुनते हो तो एक टाइम आता है कि आपको उसके ऊपर यकीन होने लगता है. बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा ये बताएं कि अब जब इतना आप फेक करते हैं, सब जाली होता है, मसनूई होता है, और लोग भी आपके कपड़ों की, आपके ड्रेस की, आपके मेकअप की तारीफ़ कर रहे होते हैं, आपकी नहीं कर रहे होते हैं, और आपकी अपनी शख्सियत ख़त्म हो जाती है. आपकी पर्सनैलिटी में एक फैक्टर होता है जिसमें कहते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. जिस इंसान में ये ज़्यादा पाया जाएगा वो हर उस हद तक जाएगा कि उसको अटेंशन मिले. बच्चों की एग्जांपल ले लें, माँ बाप दोनों बैठ के आपस में बातें कर रही हो तो बच्चा रोना शुरू कर देगा या चीज़ें फेंकना शुरू कर देगा, ये दरमियान में आके बैठ जाता है. तो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है. सो ये जो जिसका इसके ऊपर कंट्रोल है तो वो तो अपनी ज़ात से मोहब्बत करेगा, बहुत मॉडरेट वे में चलेगा कि मुझ पर क्या चीज़ सूट करती है और क्या चीज़ नहीं करती है. लेकिन जिसमें ये हो कि नहीं मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे सब लोग मेरी तारीफ़ करें, तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कि आप किस हद तक ख़ुद को इतना मेनटेन रखेंगे. क्योंकि एज
جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیس ہے, رنکلز آنا اور یہ سب چیزیں آپ کی باڈی میں چینجز آتے ہیں, تو وہاں بڑی ڈسسیٹسفیکشن بنتی ہے, اور پھر لوگ جاتے ہیں یہ سرجریز کی طرف اور ان ٹریٹمنٹس کی طرف. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ڈاکٹر سدرا ناز صاحبہ کی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمن وسیم صاحبہ موجود ہیں, کاسمیٹک فزیشین ہیں, اس فیلڈ میں بڑا تجربہ رکھتی ہیں, بڑی ایکسپیرینس ہے, ماہر ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کاسمیٹک فزیشین ہیں, بڑا کئی سالوں کا آپ کے پاس 2.5 سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اور کافی عرصے سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتائیں, خواتین زیادہ آپ کے پاس آتی ہیں یا مرد حضرات سرجریز کے لیے, اپنی آپ کو پیارا کرنے کے لیے؟ 2/3 آف دا لیڈیز اینڈ 1/3 جینٹس. اچھا, یعنی یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے مردوں میں بھی؟ مردوں میں بھی اب آہستہ آہستہ مقابلے پہ ہیں جی. مطلب میلز کو کیوں آپ پیچھے چھوڑتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں؟ کیا میلز ایج نہیں کر رہے, یا میلز کی پگمنٹیشن نہیں ہو رہی, یا میل بیچارے کیوں؟ مطلب میں تو بلکہ میلز کو کہتی ہوں کہ آپ کو ایکول رائٹس ہیں, مطلب آپ کو آنا چاہیے. اچھا, لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں کہ لپس انہینس کر لیں, نوز مطلب اسکن کو چینج کر لیں, لوگوں کا زیادہ فوکس کیا ہے؟ انیشلی جب میں نے کام شروع کیا تھا نا, تو اس وقت صرف فوکس ہوتا تھا ہیئر ریموول لیزر. عموماً بچیاں یا اس طرح جن کے بہت تھک بال ہوتے تھے تو وہ اس کو زیادہ فوکس کرتے تھے. اب ہیئر ریموول لیزر تو اپنی جگہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, بٹ ایجنگ کی جو ریلیٹڈ پروسیجرز ہیں نا وہ بہت کامن ہیں, لائک بوٹاکس, فلرز, تھریڈ لفٹس, یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا. اب لوگوں کی بہت سمجھ آ گئی ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیز کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے, کس سے کروانی ہے, یورپین یوز کرنے ہیں تھریڈز یا فلرز کے. مطلب ہر بندے کو سب کچھ پتہ ہے, وہ سارا نیٹ سرچ کر کے ہمارے تک پہنچتا ہے. شعور رکھتی ہے اب عوام. اب بہت شعور رکھتی ہے جی. اچھا, یہ جو لوگ اسکن کا کلر چینج کرواتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کرتے. اسکن کا کلر چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ ایک مس پرسیپشن ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ فلانا تو اتنا ڈارک کمپلیکشن تھا, وہ گورا کیسے ہو گیا. انجیکشن لگ رہے ہیں آج کل, تو کورسز ہیں اس کے. وی نو دیٹ, وی آر آلسو ڈوئنگ دا انجیکشنس, بٹ فار شیور یہ ایک بہت غلط پرسیپشن ہے. ایک تو اسکن کا کلر, میں کم از کم یہ کہتی ہوں کہ جو ہمیں خدا نے دیا ہے دیٹس اے بیسٹ تھنگ, ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے سب سے سوٹیبل تھا ہمیں وہ دیا. سیکنڈلی, ہمیں اب اگر پٹھان خاتون بھی میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ مجھے گورا کر دو, تو آئی جسٹ سے کہ ایکسکیوز می, مطلب یو ڈونٹ نیڈ اٹ. اب اسکن کے کمپلیکشن ڈارک ہونے کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ کی جینیٹکس ہے, آپ نے انہیرٹ کر لیا ہے, وہ ایک اور چیپٹر ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی سن ڈیمیج ہے, آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوئی جس کے بعد آپ کی اسکن بہت خراب ہو گئی, ڈارک ہو گئی, ان کو ہم ٹریٹ کر کے گورا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اگر جینز ہیں تو اس میں ہم انجیکشن ضرور لگ رہے ہیں, بٹ دے ول امپروو یور اسکن کوالٹی, دے ول امپروو یور اسکن گلو, بٹ وہی اسی سے بہت امپروومنٹ ہو جاتی ہے اسکن کوالٹی کی. بٹ اگر آپ سمجھیں کہ مطلب آپ 180 ڈگری کا ٹرن دے رہے ہیں, تو ایکچولی بالکل بھی نہیں دے رہے, اور میں تو بالکل بھی نہیں اس کے حق میں. نہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے یہ جو انجیکشن ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ بڑے ہیں, اور یہی بھی لوگ کہتے ہیں, یا آپ کنفرم کریں گے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہماری عوام کو نا ہر چیز کینسر سے ریلیٹڈ, صرف کینسر ہی وہ بیماری نہیں ہے جو سب سے خطرناک ہے. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انجیکشنز شاید اتنے خطرناک نہ ہوں, لیکن لگانے والا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ جس کو لگ رہے ہیں, کسی کا لیور ڈیمیج ہے, کسی کی کڈنیز ڈیمیج ہیں, اور ہم اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں, اور انجیکشن بھی ہم کوالیفائڈ ہینڈ سے نہیں لگا رہے ہیں, انڈر دا سپرویژن نہیں لگ رہا. اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ آئی وی ہے, تو ادھر ہی ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. تو آپ کو زیادہ اس کی مطلب مینجمنٹ میں اس کی کیئر ہے, رادر دین کہ اس سے ڈائریکٹلی کوئی آپ کو سائڈ افیکٹ. اگر کسی کا لیور کمپرومائزڈ ہے تو انجیکشن نہیں لگ سکتا, کسی کی کڈنی کمپرومائزڈ ہے تو انجیکشن نہیں لگ سکتا. اس لیے پہلے اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے, پھر اس کی ایویلویشن ہوگی, پھر اس کو فائدہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بتائیں کہ جب آپ لپس, نوز کوئی بھی ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ کتنا دیر پا ہوتا ہے؟ اب ایک چیز آپ نے کی تو کتنا افیکٹو ہے, کتنی دیر تک وہ بقول ان کے کہ وہ پیارا رہے گا؟ پیارے کی ڈیفینیشن ہر بندے کی فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو آئے مجھے لگے کہ اس کو ایک فلر ہی پیارا کر دے گا, اور خود وہ سمجھتا ہے کہ مجھے 4 فلرز چاہیے. سو ہمیں ان بٹوین رستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ مطلب آپ کی شکل کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, بٹ ہم آپ کی شکل کو پلاسٹک نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے, کہ آپ تو یوزلی اگر ینگر ایج میں جو لوگ کراتے ہیں تو دے لاسٹ اراؤنڈ 1.5 ایئر, اور اگر ہم 40+ پہ یا 50+ پہ کراتے ہیں تو یوزلی 9 months to 1 year. یعنی اتنا کم اس کا, اتنا دیر پا نہیں ہے یہ.
ہم پرماننٹ تو کچھ بھی نہیں, پرماننٹ فلرس کی طرف تو جاتے بھی نہیں ہیں. سو اٹس آلویز اے سیمی پرماننٹ, کیونکہ اگر پیشنٹ کو اچھا لگے گا تو دے کین کنٹینیو ود اٹ, اور اگر ان کو اچھا نہیں لگے گا تو دوبارہ نہ کرائیں. لیکن دوبارہ نہ کرائیں کہ بیچ میں یہ بہت زیادہ کویسچن آتا ہے کہ پھر ہماری ڈبل اسکن ڈیٹوریٹ تو نہیں کر جائے گی. نہیں, آپ وہیں پہ واپس چلے جائیں گے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ غیر معیاری میک اپ بہت مل رہا ہے مارکیٹ میں, مہنگائی بھی اتنی ہے, تو جو لڑکیاں یا خواتین ایسا میک اپ لگا رہی ہیں تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ بہت نقصان دہ ہے. اس سے آپ کے ڈرماٹائٹس, آپ کی اسکن الرجیز, آپ کی اسکن ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہی ہے, پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو پلیز میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ کسی پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے, اور جو میڈیسنس یا جو پروسیجرز بھی آپ کرائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کے اندر اسٹیرائڈ تو نہیں ڈلی ہوئی, اس کے اندر کریمز میں مرکری تو نہیں ڈلی ہوئی. یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اس کے بغیر اپنے آپ کو لے کے چلیں گے تو پھر ایونچولی یو ول اینڈ اپ ہیونگ اے ڈیزاسٹر. اور وہ ڈیزاسٹرز پھر ہم دیکھتے ہیں جس میں پھر ہمیں ان کو بھی ساری عمر لگ جاتی ہے اور ہمیں بھی ساری عمر لگ جاتی ہے اس چیزوں کو مینیج کرنے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ڈاکٹر سمن وسیم صاحبہ کی, بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اور بڑی مزے کی گفتگو ہوئی. تو ناظرین, میں یہاں پہ ایک سوال بھی چھوڑے جا رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اگر یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا, دیکھیں جو لوگ جینون ایشو ہے, جیسے میں نے کہا حادثاتی طور پہ کوئی مسئلہ ہے, اٹس اوکے, لیکن آپ کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے, پھر بھی اگر آپ کمپلیکس کا شکار ہیں تو آنے والے وقتوں میں آپ ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دوسرے سے ہی دھوکہ کھا جاتے ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے. تو ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے عوام سے بات کی, ایکسپرٹ سے بات کی, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے چیف کیمرہ مین جاری عزیز کے ساتھ.